سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا يأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ النور مدنی سورہ مبارکہ ہے اور یہ غزوہ بنی المستلق کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ بنی المستلق 6 ہجری کے آخر میں اس کا زمانہ نزول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایک واقعہ پیش آیا تھا اس جنگ سے واپسی پر، جس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ پر ایک تہمت لگائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس تہمت سے آپ کی براءت نازل فرمائی ہے، اور پھر بڑے سخت کچھ احکامات اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں سزاؤں کے حوالے سے، اسلامی سزاؤں کے حوالے سے۔ تو پہلے آیت میں ایک تمہید ہے اس کی، اور فوراً بعد جو ہے ان سزاؤں کا تذکرہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ سورۃ، یہ بھی ایک سورت ہے، انزلناہا، جسے ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کی تو ساری صورتیں ہی رب کائنات نے نازل فرمائی ہیں، لیکن ایک بڑی پرزور تاکید ہے اس صورت کے حوالے سے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ صورت ہے جسے ہم نے ہی نازل کیا ہے، وَفَرَضْنَاهَا، اور فرض کیا ہے اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں، سخت قسم کے احکامات ہیں، تو ہماری طرف سے ہیں چونکہ، اور اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ہو وہ فرض ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے ان سب لوگوں پر جو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہی ان کے ایمان کی آزمائش بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس صورت میں ہم نے بڑی کھلی آیات نازل کی ہیں، یعنی ایسی آیات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آتی ہوں، بڑی واضح ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس لیے کہ تم سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہی یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے احکامات جو ہے وہ بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے مخلوق کے لیے، یعنی وہ کوئی سفارشات نہیں ہوتی کہ جس کا جی چاہے عمل کر لے، جس کا جی نہ چاہے نہ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا یہ لازم ہے جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور فوراً پھر اب یہ احکامات شروع کر دیے گئے ہیں کہ الزانیۃ والزانی، زانی اور زانیہ دونوں کے لیے فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ حد ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ زنا ایک ایسا فعل ہے جو کہ ہر معاشرے میں ناپسندیدہ ہے، یعنی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو،
سبھی لوگ اس فعل کو ناپسند کرتے ہیں، چاہے رضامندی سے ہو چاہے زبردستی ہو۔ تو بہرحال اسلام میں تو یہ بہت ہی قبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اس حوالے سے کہ زانی مرد اور زانی عورت ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے جو ہیں وہ مارے جائیں۔ یاد رہے کہ یہ سزا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے۔ اگر شادی شدہ اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے تو رجم کی سزا ہے، یعنی ان کو رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اس کا علیحدہ ایک بیان ہے۔ بہرحال غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور کسی قسم کا ترس تمہارے آڑے نہ آنے پائے اللہ کے دین کے معاملے میں، یعنی اللہ سے بڑھ کر تو رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر رحیم کون ہے؟ لہذا تمہیں کوئی ترس کا مادہ رکاوٹ نہ بننے پائے سزا کے نافذ کرنے میں، اس لیے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ اگر اس کا انسداد نہ ہو تو معاشرہ پورا کا پورا بد کرداری کی طرف لوٹ جائے گا، اور یہ معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے یہ رجحان اس قسم کا۔ تو اس لیے کوئی طرز تمہارے آڑے نہیں آنا چاہیے اس سزا کو نافذ کرنے کے حوالے سے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں اس سزا کو نافذ کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ موجود رہنی چاہیے، یعنی یہ سزا ایسے نہیں کہ کہیں ایک طرف آڑ میں دے دی جائے کسی کو علم نہ ہو، بلکہ علل اعلان ہونی چاہیے اس سزا کا نفاذ جو ہے یہ، یعنی لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ دیکھے اس منظر کو تاکہ انہیں بھی عبرت ہو، اور جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ بھی آئندہ کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو باز رکھے اس فعل سے، کہ اسے بھی ندامت بھی ہو اور اسے آئندہ کے لیے رکاوٹ بھی ہو، یعنی یہ صورتحال ہونی چاہیے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی نکاح نہ کریں مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، یعنی زانی مرد کے ساتھ اس طرح سے نفرت کا اظہار کیا ہے اس کے فعل کی وجہ سے کہ کسی پاک دامن عورت کو اس کے نکاح میں نہ دیا جائے۔ کفر جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، جب بھی نکاح مقصود ہو کسی مرد کا یا عورت کا تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کا کفر ہو، اس کا برابری کا رشتہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو زانی کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے مگر زانیہ عورت یا مشرکہ، اور اسی طرح وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اسی طرح زانیہ کا نکاح نہ ہو سوائے زانی مرد کے یا مشرک کے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی ایک صالح مرد کا نکاح صالح عورت سے ہی ہونا چاہیے، اور کسی صالحہ عورت کا نکاح صالح مرد سے ہی ہونا چاہیے، کفر جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ والذین یرمون المحصنات، اب ایک اور سزا کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو محسنات پر تہمت لگائیں، محسن صاد کے ساتھ یعنی حفاظت والی عورتیں، وہ لوگ وہ عورتیں جو خاندانی ہوتی ہیں، جو حفاظت میں ہوتی ہیں، یعنی والد کی، بھائی کی، ان کی حفاظت میں، یا بیٹے کی، یعنی خاندانی عورتیں جو ہوتی ہیں جو محفوظ ہوتی ہیں۔ تو والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر اپنے اس دعوے پر 4 گواہ نہ لے کر آئے، یعنی ان کا دعویٰ تب قبول ہوگا جب 4 گواہ بھی وہ لے کر آئے اپنے دعوے میں۔ تو اگر وہ اپنے اس
دعوے میں 4 گواہ نہ لے کر آئے فجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اس کو۔ اب دیکھیں یعنی کسی پر کوئی الزام، یعنی کوئی دیکھا ہے کسی کو، کسی نے اس حالت میں، تو وہ لازم ہے کہ 4 گواہ پیش کرے اپنے سامنے، اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائیں۔ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آئندہ اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ اس میں اگرچہ مرد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کوئی مرد اگر تہمت لگاتا ہے کسی پر، یہی حکم جو ہے عورتوں کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر کوئی عورت تہمت لگاتی ہے کسی مرد پر، کسی عورت پر، تو پھر وہ بھی 4 گواہ لائے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا رکھی ہے کہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں، اور پھر اس کی گواہی آئندہ کسی مقدمے میں قبول نہ کی جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ فاسق ہیں جو اپنے دعوے میں گواہ لے کر نہ آئے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، مِن بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس سزا کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں اگر، تو فرمایا وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی پھر ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی اور پھر وہ قابل اعتماد سمجھے جائیں گے۔ تو توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان پھر ایسے ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس حوالے سے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر ان کی گواہی بھی قبول ہے اور وہ معتبر ہوں گے آئندہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔